اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق کے اندر سورہ آل عمران اس کی ابتدا کی تھی. اللہ رب العالمین اپنے متعلق فرماتے ہیں، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی اللہ، وہ زندہ رہنے والا ہے، ازل سے ہے اور اب تک رہے گا. القیوم، وہ سنبھالنے والا ہے لوگوں کو. اسی نے کتاب کو نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، صحیفے، اور وہ پہلی کتابیں بھی فرقان حمید تھیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ نازل کی گئی تھی. اللہ رب العالمین سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے. زمین و آسمان میں وہی صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کی. اور یہ قرآن، اس کے اندر کچھ محکمات آیات ہیں اور مشتبہات بھی ہیں. اور پھر دو دعائیں، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کجی یا کجروی نہ پیدا کر دینا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن میں جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 10 ہے. پیچھے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرے گا. اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا اور دن کو ضرور قائم کرے گا. اب اس دن کے حوالے سے کافروں کی کیا پوزیشن ہوگی، کافر کس حال میں ہوں گے. کافروں کے پاس مال، دولت اور اولاد بہت ہے. وہ شاید اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے مال ہمیں بچا لیں گے. اس حوالے سے اللہ رب العالمین ان کے ذہن کے اندر یہ جو خدشہ ہے، غلط سوچ ہے، میرا رب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں کا فائدہ دے گی، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئا، کچھ بھی. یہ مال انسان کو نہیں بچائے گا. یہ مال اگر فدیے میں دینا چاہے گا تو نہیں بچائے گا. ہاں، وہی مال اس انسان کو بچائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. اس کا مال تو وہ ہے جو اکلا، جو اس نے کھا لیا، او لابسا، جو اس نے پہن لیا، او، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ تین قسم کے مال اس کے ہیں. باقی مال تو براسا کا ہے. ہاں، وہ مال اس کو کافی ہوگا، وہ مال اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا جو اس نے دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. یہ کل قیامت والے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مال میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور اللہ کے پاس پہنچ کے میں قیامت والے دن اس مال کو فدیے کے طور پہ دے دوں، اور پھر میں اللہ سے کہوں کہ مجھے اللہ جہنم سے بچا لے، میری اولاد ہے، میری اولاد کو جہنم میں پھینک کے مجھے بچا دے. اللہ رب العالمین اس بات کا نقشہ دوسرے مقام پہ بھی کھینچتا ہے اور بات کرتا ہے،
یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ انسان کہے گا اللہ آج یہ ہولناک دن ہے، جہنم بڑی ہی دردناک عذاب والی ہے، اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں پھینک دے، میری بیوی کو لے جہنم میں پھینک دے، میرے بھائی بہنوں کو جہنم کے اندر پھینک دے، میرے کنبے قبیلے کو جہنم میں پھینک دے، میرے مال و متاع کو جہنم میں پھینک دے، ثم ینجی، اللہ مجھے نجات دے۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، جو کسی نے کمایا ہے وہی سزا بھگتے گا، کسی کی سزا کوئی دوسرا نہیں لے گا، جو تم نے کام خراب کیا ہے تو لے گا۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وقود النار، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، یہ دنیا کی آگ گیس سے جلائی جاتی ہے، یہ دنیا کی آگ اس آگ سے مختلف ہے۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچا لو۔ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھروں سے اس آگ کو جلایا جائے گا، اس آگ کو انسان اور پتھروں سے تیز کیا جائے گا، انسان اس آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ یہی بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ اس دن جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام اپنے چچا عباس، اپنی پھوپھی صفیہ، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا کرتے تھے اپنے بچاؤ کے لیے اعمال کر لو، کل قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کافروں کے متعلق واضح پیغام دیتے ہوئے فرماتا ہے بات صاف ہے، نہ تمہارا اس دن مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی۔ یہ غلط نظریہ اپنا ختم کرو، یہ غلط سوچ اس کو ختم کرو، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کدأب آل فرعون، مانند آل فرعون کے، والذین، اور ان لوگوں کے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے۔ اللہ بات یہ بتانا چاہتا ہے جتنے بھی کافر گزرے ہیں، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے، یا نوح علیہ السلام کے دور سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، یا جتنے اس امت کے اندر کافر آئیں گے، جو حشر نوح علیہ السلام کے کافروں کا ہوگا، آل فرعون کا ہوگا، ان سے پہلے لوگوں کا ہوگا، وہی حشر نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کافروں کا ہوگا، اور نبی علیہ السلام کے دور کے بعد کے کافروں کا ہوگا۔ سارے کافروں کو ہم اکٹھا کر کے ایک جیسا ہی عذاب دیں گے۔ فرمایا کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرعون نے کہا تھا انا رب العالی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اللہ کے سامنے تو کھڑا ہو کے کرتا ہے، اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے۔ قارون، فرعون، حامان، بڑے بڑے بدماش گزرے ہیں، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، کتنے بڑے بے ایمان تھے اس دنیا کے اندر، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے حکموں کی تکذیب کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے ان بڑے بڑے کافروں کو نشانہ عبرت بنا دیا۔ فرمایا یہ بات یاد رکھو، جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اس کو کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کیونکہ تیرے رب کی پکڑ ہے ہی بڑی سخت ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں، یہ نبی علیہ السلام جب غزوہ بدر سے واپس آئے نا، تو یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کینکا کے بازار کے اندر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کروایا، سارے یہودیوں کو بلا لیا، کہا یہ بات سنو، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ مشرکین مکہ کو شکست دے دی ہے، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہیں،
تم بھی اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اب ہمارا دوسرا ہاتھ تمہارے ساتھ ہوگا، تو ایسا نہ کرنا کہ تم کسی غلط فہمی میں ہو کہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اگلا نمبر تمہارا ہو سکتا ہے۔ تو وہ نا یہودی تیش کے اندر آ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنو، آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے، آپ تو ان لوگوں سے جنگ جیت کے آئے ہیں جن کو لڑنا نہیں آتا، کبھی ایسی غلط فہمی کے اندر ہمارے ساتھ نا لڑائی کر لینا، ہمیں لڑنا بھی آتا ہے، ہم اپنا بچاؤ بھی کرنا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی الاسلام کو انہوں نے اس طرح باتیں کی۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، فرمایا کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو یہودی ہیں، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور تم کبھی فتح یاب نہیں ہوگے، شکست خوردہ ہوگے۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اس کے کافی بندے قتل ہو گئے اور دوسرے قبیلے یہاں سے ہجرت کر کے خیبر کے مقام پر چلے گئے، اور نبی علیہ السلام کے دور کے اندر خیبر کو بھی فتح کیا گیا، ان کو کچھ کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا، ان کے باغوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ فرمایا ستغلبون ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بری جگہ ہے اکٹھے ہونے کی، لوٹنے کی تمہارے لیے بری جگہ ہے۔ آخری بات، جب بدر کے مقام پر مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تھے نا، تو میرے بھائیو وہاں معاملہ بڑا عجیب تھا۔ معاملہ کیا عجیب تھا؟ ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ اب مسلمان گھبرائے ہوئے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہ لڑنے کے لیے وسائل ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ ہی زیرہ ہیں، نہ ہی سواریاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی نگاہ کے اندر کافروں کی تعداد کو کم کر دیا اور کافروں کی نگاہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا جناب یہ کتنے ہوں گے؟ تو ساتھ والا مجھے کہنے لگا یہ 70 ہیں یا 70 سے زیادہ 100 کی تعداد ہے۔ کہتے ہماری جنگ ہوئی، ایک قیدی پکڑا گیا، قیدی تو کافی پکڑے گئے تھے 70، کہنے لگے جو ہمارے ہاتھ آیا نا قیدی، ہم نے اس سے پوچھا اور آپ کی تعداد کتنی ہے؟ جو لڑ رہے تھے وہ کتنے تھے؟ کہنے لگا ہم 1000 کی تعداد میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس لیے اتنی تھوڑی تعداد دکھائی تھی، اگر زیادہ تعداد دکھائی نا تو مسلمان ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے کہ ہم ہار گئے، ہم تو مارے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہ کے اندر بڑھا دی اور کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نگاہ کے اندر کم کر دی۔ اب مارکا ہوا، میرے رب نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ یہی بات میرا رب کہتا ہے، قد تحقیق کان لکم، ہے تمہارے لیے یہودیو، تمہارے لیے آیت نشانی ہے۔ مسلمانوں کو عام نہ تم سمجھو، مسلمانوں کے ساتھ رب کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ فی فئتین، 2 گروہوں کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، التقطا، جو ملے تھے لڑائی کے لیے، جو جنگ کرنے کے لیے آمنے سامنے آئے تھے نا۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے بھائیوں کہ یہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، مسلمان تو قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ میرے رب کی کرنی ایسی، اللہ نے کہا ان کو پہلے کہا نا تو یہ شاید سستی دکھائیں گے، اس طرح اچانک میں کہوں گا کہ لڑنا شروع کر دو تو یہ دلیری کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ تو ویسے ہی قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، جو شام کے علاقے سے تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کے آ رہا تھا نا، وہ اس کو دیکھنے کے لیے یہ گئے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں حکم جاری کر دیا کہ لڑو۔ فی فئتین التقطا، جو 2 جماعتیں آپس میں لڑنے کے لیے ملی تھیں، اور ابو سفیان یہ بڑا ہی
بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ بڑا ہی کہہ لیں کہ دانا آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا. یہ ایسے گزر رہے نا، صحابہ کی جماعت پہلے ہی آگے جا کے بیٹھ گئی کہ ہم نے قافلے کو پکڑنا ہے. تو یہ اتنا سمجھدار آدمی تھا. یہ لید ہوتی ہے نا، یہ جانور کرتے ہیں. یہ کسی اونٹ نے وہاں لید کی تھی تو اس نے اس کو کھولا اور اس کو کھول کے چیک کیا کہ یہ خوراک مکہ والوں کے جانوروں کی نہیں ہے، یہ تو مدینہ والے جانوروں کی خوراک ہے. اس نے اسی وقت ہی قافلے کا رخ چینج کیا اور قافلے کو بچاتا ہوا مکہ کی طرف لے گیا. اور پھر وہاں جا کے اس نے اعلان کروایا، اور لوگوں اگر آج نہ اٹھے تو پھر ہمیشہ کے لیے تم نیست و نابود ہو جاؤ گے. اٹھو اور اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے. جو خود نہ آ سکا اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکا اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ لڑنا ضرور ہے، ان کو ختم ضرور کرنا ہے. تو یہ اتنا دانا آدمی تھا ابو سفیان. تو اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں. فئتن، ایک جماعت تو قاتلو، لڑتی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ایک مسلمانوں کی جماعت تھی وہ اللہ کے لیے لڑتی تھی. وَأُخْرَى، اور دوسری کافرۃ، کافر تھی. یرونہم، دیکھتے تھے مسلمان ان کو، مثلہم، اپنی مثل دگنا. یہ بھی ان کو دگنا جانتے تھے، دیکھتے تھے، اور دوسرے وہ بھی کافر بھی ان کو اپنے سے زیادہ جانتے تھے. رأی العین، مسلمان دنیاوی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بڑی تعداد ہے ان کی، بہت زیادہ تعداد ہے. اللہ نے پھر بھی کم کر کے دکھائی، 500 یا 600، بس 1000 کی تعداد نہیں، تھوڑی کم کر کے دکھائی. اور مسلمانوں کی تعداد کافروں کو ان کی 1000 ہے تو مسلمانوں کی میرے رب نے 2000 دکھائی کہ تم سے زیادہ ہے مسلمان. واللہ، اور اللہ، یؤید، وہ مدد کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. یہ وہ واحد معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی. رب العالمین نے 1000 کا لشکر آسمانوں سے فرشتوں کا بھیجا تھا. ایک مسلمان بڑی تعجب والی بات سناتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھاگ رہا تھا ایک کافر کے پیچھے، کافی فرق تھا اس کی اور میرے درمیان. میں نے ایسے ہوا میں عصا ڈنڈا گھمایا تو وہ اس کو ڈنڈا بھی لگ گیا اور مر بھی گیا، اور اس کے چہرے پر بھی نشان پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو گیا؟ اور فرمایا اللہ کے بندے، یہ تو جبرائیل کے ساتھ جو ان کا لشکر آیا تھا فرشتے تھے، یہ تو فرشتے نے اس کو مارا ہے تو وہ مر گیا ہے. اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کے لیے 1000 لشکر آسمانوں سے بھیجا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ کہتا ہے واللہ، اللہ، یؤید، طاقت دیتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. انا، بے شک، فی ذالک، اس کے اندر، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے. اس کے اندر عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. حقیقت بات یہی ہے کہ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی ان آیات کو دیکھ کے ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کا دل کھل جاتا ہے، ان کے سینے کے اندر نور ہدایت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق. کل قیامت والے دن مال اور اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی. غزوہ بدر کے متعلق میرے رب نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے. آگے چوتھے پارے کے اندر جا کے مفصل غزوہ بدر کیا تذکرہ ہوگا، مزید بات وہاں ہوگی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قیامت والے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.